معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نامہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں شاہ نامہ اسلام جلد اول، باب اول سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قبیلہ بنی جرہم کا پانی کی تلاش میں آنا۔ جناب ہاجرہ نے مینڈ باندھی گرد پانی کے، یہیں رہنے لگی سائے میں سقف آسمانی کے۔ بہت سے طاہران خوش نوا اڑتے ہوئے آئے، یہاں پانی پیا ٹھہرے ترانے حمد کے گائے۔ کئی دن بعد دیکھا قافلہ آتا ہے صحرا سے، نگاہوں سے ٹپکتا ہے کہ ہے یہ لوگ بھی پیاسے۔ عرب کا ایک قبیلہ نام تھا جس کا بنی جرہم، اسی کے لوگ تھے یہ پیاس کے مارے ہوئے بے دم۔ خدا کے فضل سے دن ان بیچاروں کے بھلے آئے، نوائے طاہرہ سن کر اسی جانب چلے آئے۔ یہاں پر آ کے دیکھا ایک چشمہ آب جاری کا، ہوا میں جس کے دم سے لطف تھا باد بہاری کا۔ کنارے آپ ایک عورت کی صورت بھی نظر آئی، اور اس کی گود میں بچے کی دولت بھی نظر آئی۔ نظر آتا تھا اطمینان ان مسرور چہروں پر، شعاع مہر تھی قرباں دو پر نور چہروں پر۔ ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں بادیا گردو، ادب کی جا ہے اے بوڑھو جوانوں عورتوں مردوں۔ یہ وہ عورت ہے قرباں عورتیں جس کی شرافت پر، یہ ایسی ماں ہے مائیں رشک کھائیں جس کی قسمت پر۔ یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی۔ یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ بنی جرہم ادب سے سر جھکائے سامنے آئے، جو کچھ تھا پاس ان کے نظر دینے کے لیے لائے۔ کنارے آب زمزم آج خیمے ہو گئے برپا، بڑا خیمہ تھا سب سے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کا۔ غرض یہ ہے بنی جرہم نے اب ڈیرے یہیں ڈالا، غرض یہ ہے بنی جرہم نے اب ڈیرا یہیں ڈالا۔ کیا خوش ہاجرہ کو یعنی اسماعیل کو پالا۔ کنعان میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر عرب میں آنا۔ خلیل اللہ پھر کنعان میں آ کر رہے برسوں، علم فرزند و زوجہ کی جدائی کے سہے برسوں۔
دعا کی ایک بیٹا دے الہی بطن سارا سے، جو ہو فرزند اول کی طرح ممتاز دنیا سے، بڑے اولاد اس کی یہ شرف بھی یا الہی دے، ہدایت کے لیے پیغمبری دے اور شاہی دے، خدا نے دے دیا اسحاق سا فرزند سارا کو، مراد دل بر آئی مل گیا دل بند سارا کو، کئی برسوں کے بعد ایک دن ندا آئی پیمبر کو، کہ جا اور دیکھ دشت خشک میں فرزند اکبر کو، بامر اللہ پھر رہوار ہمت پر کیا کوڑا، بامر اللہ پھر رہوار ہمت پر کیا کوڑا، خلیل اللہ نے پیروی میں ارض شام کو چھوڑا، یہاں آ کر خدا کی شان کا نقشہ نظر آیا، جہاں مٹی کے تودے تھے وہاں چشمہ نظر آیا، بہت بشاش دیکھا ہاجرہ کا چہرہ انور، ہوئے شاداں خلیل اللہ اسماعیل سے مل کر، جواں فرزند کے چہرے پر چہرہ پر نور حق نما پایا، جواں فرزند کے چہرے پر نور حق نما پایا، بنی جرہم کے لوگوں کو وفا سے آس نہ پایا، وہیں فرتے خوشی سے سر بسجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آئی سو گئے حضرت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پیے خوشنودیے مولا اسی بیٹے کو قرباں کر، خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پیے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر، پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ ادھر آؤ، خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان نے بہکایا، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، نہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک،
یہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاس تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پیے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونقٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ برا آ گیا ہے بہر قربانی، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے، غرض دمبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تعمیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تکمیل کے صدقے، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ تعمیر خانہ کعبہ۔ کہا جبریل نے ہاں اے خدا کے محترم بندو، پھلو پھولو جہاں میں اے رضا کے آرزو مندو، یہ عرض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے، یہ مٹی جس میں دن بھر آتشیں کرنیں نہاتی ہیں، ہوائیں جس کے ذرے ذروں کو سر پر اٹھاتی ہیں، یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا، یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا،
کہ مرکز ہے یہی ایک امت وسطی کی فوجوں کا، یہی نافع زمیں ہے اور یہی مرکز ہے عالم کا، مقدر ہے یہیں پر اجتماع اولاد آدم کا، طلوع مہر ظلمت پاش اسی مٹی سے ہونا ہے، یہی وہ ابر ہے دامان عصیاں جس کو دھونا ہے، عبادت کا نشاں قائم کرو اس ہو کی بستی میں، تمہیں اول گنے جاؤ شمار حق پرستی میں، بشارت پا کے دونوں پاک بندے ایک جگہ آئے، جہاں جبریل نے کعبے کے نقشے ان کو سکھلائے، خلیل اللہ اس معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، ذبیح اللہ چونا اور پتھر دیتے جاتے تھے، کیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے، خدا آگاہ خوش اخلاق خوش باطن بزرگوں نے، وفور شوق میں ایک سے آگے بڑھتا جاتا ہے، مرادیں مانگتا تھا اور دعائیں پڑھتا جاتا تھا، پتہ ان کو دیا جبریل ہی نے سنگ اسود کا، خلیل اللہ نے اس کو مقام رکن پر رکھا، مکمل ہو گئی تعمیر بیت اللہ کی ایک دن، بزرگوں کو مقدس کام سے فرصت ملی ایک دن، یہاں سے اٹھ کے پیغمبر فراز کوہ پر آیا، زبان وحی نے چاروں طرف اعلان فرمایا کہ اے لوگو یہاں حج و عبادت کے لیے آؤ، خلوص و صدق نیت نظر دینے کے لیے لاؤ، یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا، یہاں اہل طواف اہل قیام اہل قعود آئیں، یہاں اہل رکوع آئیں، یہاں اہل سجود آئیں، کوئی پیدل چلے کوئی سوار ناقہ لاغر، کرے حج و عبادت پاک رکھیں یہ خدا کا گھر، یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ دیکھیں کون آتا ہے، یہاں پر اولین حج اکبر، یہاں پر اولین احرام باندھا باپ بیٹے نے، عبودیت کا عہد و تام باندھا باپ بیٹے نے، صدا لبیک کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نغمے زمیں کے آسمانوں پر، ادا کی رسم قربانی کمال صدق نیت سے، طواف خانہ کعبہ کیا جوش اطاعت سے، فرشتوں نے منائی عید آ کر اس بیاباں میں، کہ پہلا حج اکبر تھا یہی تاریخ انسان میں۔ انشاءاللہ اب اور آگے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔